ایک مشہور نام ہے اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ملک کے اہم حکمرانوں میں ایک حاکم گزرے۔ خوب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے ان کی ذات سے متعلق ان کے فضائل کیا ہیں، انہوں نے کس طرح ملک کو چلایا، کس طرح عدل و انصاف قائم کیا، کس طرح لوگوں کے اندر بلا کسی بھید بھاؤ کے حکومت کو چلا کر سب کو بحیثیت ہندوستانی ایک بڑے ملک کے حاکمات تو بڑھ گئے ملک کے ممالک میں، متحدہ ہندوستان کے حاکم، انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کتنی پاکیزہ گزاری، ہم بھول گئے ان کی تاریخ۔ ہمارے ہی جمعیت علماء کے بڑے اجلاس میں ایک شخصیت جو انتقال کر گئی مورخ سے بشمبر ناتھ پانڈے، انہوں نے اپنے واقعات بار بار جمعیت علماء کے اجلاس میں سنائے، اس میں اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ سنایا، میں ایک ہی واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں جب الہ آباد میں تھا میئر، تو میرے پاس ایک مندر کا قضیہ آیا کہ ایک مندر کے دو پجاری تولیت کے دعوے دار، ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے اس کی دیکھ ریکھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا دعوے دار ہے کہ ہمارے ہاتھ میں۔ مقدمہ میئر کے پاس پہنچا کہ صاحب آپ فیصلہ کریں، دونوں کے کاغذات جب منگائے انہوں نے تو ایک فریق نے کہا بھئی یہی سننے والی بات ہے، ایک فریق نے کہا کہ میرے پاس یہ ہماری جائیداد، یہ مندر اور اس کی جائیدادیں ہمارے آبا و اجداد کو اورنگزیب عالمگیر نے دی تھی، اور ہمارے پاس ان کے ہاتھ کے لکھا ہوا وہ دستاویز موجود ہے جس میں انہوں نے حکم جاری کیا تھا، حکم نامہ۔ بشمبر ناتھ پانڈے کہتے ہیں کہ میرے لیے پہلی خبر تھی کہ اورنگزیب عالمگیر، جن کے بارے میں آج تک خالی یہ سنا کہ انہوں نے مندروں کو توڑوایا، انہوں نے مندر کو جائیداد وقف کی ہے، یہ کیا خبر دے رہا ہے؟ بچپن سے جو کچھ سنا اور آج بھی جو کچھ سنایا جا رہا ہے، حکومتوں کو چاہیے کہ نصاب کا جائزہ لے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر کہا کاغذ لا، اس نے کاغذ دکھا دیا، میں نے جو دستاویز اور تحریرات کے ماہرین نے ان سے جانچ کروائی اس کی، تو جانچ کروانے کے بعد معلوم ہو کہ ہاں یہ دستاویز اس کے اوریجنل ہیں، یہ فرضی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی تو ان کی تحقیق میں ہمارے ملک کی کئی بڑی بڑی تیرتھ گاہیں، بڑی بڑی تیرتھ گاہوں کی جائیداد اورنگزیب عالمگیر نے دی۔ یہ ایک واقعہ میں نے سنایا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مسلم حکمرانوں اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر، اسلام کی تعلیم جو دہشت گردی کے حوالے سے آج بدنام کی جا رہی ہے، اسلام میں جان کی حفاظت، یہ واقعہ ضرور میں سنا لوں، جان کی حفاظت کی اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ مذہب اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کی نیت باندھ لی تو کسی سے بات چیت کرنا، دیکھنا، سلام جواب کرنا سب منع۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے ہر صاحب ایمان جانتا ہے، برادران وطن جانتے ہیں، لیکن نوٹ کیجئے اس مسئلے کو مذہب اسلام کا، اگر آپ نماز کی نیت باندھے ہوئے اور سامنے سے کوئی نابینا گزر رہا ہے اور آگے گڑھا ہے اور اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اور ڈر ہے اس بات کا کہ وہ نابینا اس گڑھے میں گر جائے گا، اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا، تو آپ کو نیت توڑ دینا اور اس کی جان بچانا فرض ہے۔ نماز چھوڑ دیں، مفتیان اکرام بیٹھے پوچھئے گا، آپ نیت باندھیں اور وہ نابینا گزر رہا ہے، گڑھے میں گر جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی، آپ نماز اپنی توڑ دیں، نماز کی قضا ہے، اگر اس کی جان چلی گئی تو اس کا بدل نہیں۔ جس مذہب اسلام نے بہت سی عبادات کی مثالیں، سو وقت نہیں میں اس کو پیش کروں، جس مذہب اسلام نے عبادات کے حوالے سے نماز جیسی اہم عبادت کو توڑ دینے کا حکم دیا ہے ایک شخص کی جان بچانے کے لیے، وہ مذہب بے قصوروں کی جان مارنے کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے؟